بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ قرآن کریم کی سورۃ القیامہ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں جب کہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہڈیوں کو جمع کر لینا تو بہت معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو انسان کی انگلیوں کے ایک ایک پورے دوبارہ ٹھیک اسی طرح دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے جیسے وہ شروع میں تھے۔ انگلیوں کے پورے کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان پوروں میں جو باریک لکیریں ہوتی ہیں وہ ہر انسان کے دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا میں دستخط کے بجائے انگوٹھے کے نشان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لکیروں میں اتنا باریک فرق ہوتا ہے کہ اربوں انسانوں کی انگلیوں کے اس فرق کو یاد رکھ کر پھر دوبارہ ویسی ہی لکیریں بنا دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ آج کل تقریباً ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی انگلیوں کے نشان کسی دوسرے سے نہیں ملتے۔ بعض ریکارڈ میں آپ کے یہ نشانات محفوظ کر لیے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ علم ہے کہ اس بات کو 1880 میں سر فرانسس گالٹن نے دریافت کیا تھا، اور اس کے بعد جرائم کی دنیا میں فنگر پرنٹ ایک اہم ثبوت کے طور پر سامنے آیا۔ جوان ویسٹچ وہ پہلا پولیس والا تھا جس نے ایک مجرم کو اس کی انگلیوں کے نشان کی وجہ سے پکڑا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے وہ اپنی انگلیوں کے نشانات کو بدل یا ختم نہیں کر سکتا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی نشانات بن جاتے ہیں جو موت تک تبدیل نہیں ہوتے۔ لیکن ٹھہریے، جس بات کا پتہ انسان کو آج سے 100 سال پہلے ہوا، قرآن اس بات کی خبر 1500 سال پہلے دے چکا تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں، بلکہ ہم تو اس کے پور کو ٹھیک کرنے پر قادر ہیں۔ کیسی قابل غور بات ہے۔ فرد کی شناخت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم نے خصوصی طور پر انگلیوں کے پوروں کا ذکر کیا ہے، اور یقین جانیے جیسے جیسے ترقی اور سائنسی علوم کی ترقی ہوگی، قرآن کی حقانیت بھی لوگوں پر واضح ہوتی جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنی ضد اور تعصب کی وجہ سے نہ مانیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے اور اس کے پیغام کو سب انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور طلب ہے کہ انسانی جسم کی انگلیوں میں لکیریں اس وقت نمودار ہونے لگتی ہیں جب انسان ماہ کے شکم میں 4 ماہ تک پہنچتا ہے۔ یہ لکیریں ایک ریڈیائی لہر کی صورت میں گوشت پر بننا شروع ہوتی ہیں۔ ان لہروں کو بھی پیغامات DNA دیتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پڑھنے والی لکیریں کسی صورت بھی اس بچے کے جد امجد اور دیگر روئے ارض پر موجود انسانوں سے میل نہیں کھاتی۔ گویا لکیریں بنانے والا اس قدر دانا اور حکمت رکھتا ہے کہ وہ خربوں کی تعداد میں انسان جو اس دنیا میں ہیں اور جو دنیا میں نہیں رہے، ان کی انگلیوں میں موجود لکیروں کی بناوٹ اور ان کے ایک ایک ڈیزائن سے باخبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار ایک نئے انداز کا ڈیزائن اس کی انگلیوں پر نقش کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا ڈیزائنر، کہ کوئی ہے مجھ جیسا کاریگر، کوئی ہے مجھ جیسا آرٹسٹ، کوئی ہے مجھ جیسا مصور، کوئی ہے مجھ جیسا تخلیق کار۔ حیرانی کی انتہا تو اس بات پر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر جلنے، زخم لگنے یا کسی وجوہات کی بنیاد پر یہ فنگر پرنٹ مٹ بھی جائے تو دوبارہ ہو بہو وہی لکیریں جن میں ایک خلیے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ کافر یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ آدمی مر کر مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نہ صرف ہماری ہڈیاں دوبارہ جوڑ سکتا ہے بلکہ ہماری انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنانے پر قادر ہے۔ The Quran mentions in Surah Qiyamah, chapter number 75, verse number 3 and 4, that when the unbelievers say that how will Almighty God be able to reconstruct our bones after we are dead, we are buried, our bones have got disintegrated, on the day of judgment, how will Almighty God be able to reconstruct our bones? Almighty God replies in the Quran and says, tell them Almighty God can not only reconstruct the bones, He can even reconstruct in perfect order the very tips of the fingers. What does Quran mean by saying God can not only reconstruct the bones, He can even reconstruct in perfect order the very tips of the fingers? قرآن پاک نے انگلیوں کے پور فنگر پرنٹ کی کیوں بات کی؟ 1980 میں فنگر پرنٹ کو شناخت کا ایک سائنسی طریقہ کار دے دیا گیا۔
اس سلسلے میں سر فرانس گولڈ نے تحقیق سر انجام دی تھی، جس کا پہلے ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں، اور اس تحقیق کی روشنی میں فنگر پرنٹ کی شناخت کا ایک سائنسی طریقہ کار دیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی دو اشخاص ایک جیسے فنگر پرنٹ انگلیوں کے نشانات کے حامل نہیں ہیں، حتیٰ کہ جڑواں پیدا ہونے والے بچے بھی ایک جیسے فنگر پرنٹ کے حامل نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی پولیس مجرموں کی شناخت کے لیے فنگر پرنٹ سے استفادہ حاصل کرتی ہے۔ What does Quran mean by saying God can not only reconstruct the bones, he can even reconstruct in perfect order the very tips of the fingers. It was in 1880 that Sir Francis Gould, he discovered the fingerprinting method. And he said that no two fingerprints, even in millions of people, are identical. And today, this fingerprinting method is used by the police to identify the criminal. It's used by CIA, by FBI, by the police worldwide. This Quran mentions 1400 years ago. 1400 برس بیشتر انسانی فنگر پرنٹ کی اس منفرد حیثیت سے کون واقف تھا؟ صاف ظاہر ہے کہ اس حقیقت سے ہمارے خالق کے سوا اور کون واقف ہو سکتا تھا؟ ہمارا خالق بذات اس حقیقت سے آشنا تھا۔ دوستوں، ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔